میرا نام دانش رمضان ہے۔ میں پاکستان پنجاب میں میاں والی کا رہنے والا ہوں۔ مجھ سے ایک ایسا ظلم ہوا جس کا کفارہ میں مرتے دم تک ادا کرتا رہوں گا، شاید پھر بھی ادا نہیں ہوگا، اور موت کے بعد یقیناً مجھے اس ظلم کا دردناک عذاب سہنا ہوگا۔ میری شادی آسیہ یاسین سے ہوئی تھی۔ آسیہ یاسین ایک چرواہے کی بیٹی تھی جس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہ دیکھا تھا۔ آسیہ کی والدہ آغاز جوانی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، تو اسے اس کا والد برقع اڑا کر اپنے ساتھ بکریاں چرانے لے جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ایسا کرنے سے بہت بار منع کیا، مگر وہ ہر کسی کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ اگر کوئی زیادہ مجبور کرتا تو وہ کہتا، میں اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مرد کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی درندہ بن کر کسی معصوم ننھی کلی کی عزت کو رون ڈالتا ہے۔ اور اس چلتے زمانے میں لوگوں کا ڈر تو ہے، مگر شاید خدا کا ڈر نہیں، اور میں ایسے لوگوں کے بھروسے پر اپنی بیٹی کو تنہا گھر نہیں چھوڑ سکتا جن کے دل میں ان کے خالق کا بھی خوف نہ ہو۔ ایک ان پڑھ چراہوے کے منہ سے ایسی بات سن کر لوگ اکثر خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ آسیہ یاسین کا والد چونکہ 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار تھا، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کو بھی نماز روزے کی عادت ڈال رکھی تھی۔ اسلامی تعلیمات اور عورت کے بنیادی حقوق اور شوہر کے مرتبے کے بارے میں بھی سمجھا رکھا تھا۔ آسیہ یاسین کے لیے مختلف رشتے آئے جو کسی نہ کسی وجہ سے رد ہوئے۔ آخرکار میری ماں نے میری رضامندی لینے کے بعد آسیہ کے والد سے میرے اور آسیہ کے متعلق بات کی۔ آسیہ کے والد یاسین نے کچھ دن کا ٹائم مانگ کر اچھی طرح جانچ پرکھ کر کے اور پھر ہاں کر دی۔ آسیہ کے والد صاحب کی خواہش پر منگنی کی بجائے نکاح کیا گیا اور 1.5 ماہ کے بعد رخصتی ہونا طے پائی۔ رخصتی سے پہلے ایک بار دوران گفتگو میں نے آسیہ یاسین کے والد سے پوچھا تھا، انکل، میں آپ کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہوں، میرے متعلق آپ نے اتنی تصدیق کیوں کی؟ میری بات سن کر میرا سسر یاسین مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بیٹا یاد رکھنا، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ حسب حیثیت بیٹی کی پرورش کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی صورت میں مجھے عطا کیا، وہ بیٹی جس کی پرورش کے عوض مجھے جنت مل سکتی ہے، اپنی اس بیٹی کو بنا تحقیق کے کسی کے ہاتھ سونپ دوں۔ اپنے سسر کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا اور سوال کیا، اگر اب اتنی تحقیق کے بعد بھی خدا نہ خواستہ میں آپ کی سوچ کے برعکس نکل آؤں تو آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ میری بات سن کر ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، مگر انہوں نے فوراً اپنے تاثرات نارمل کیے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فقط کوشش کرنے کا اختیار دیا ہے، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی ہے، اب میں نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر لاجواب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مزید کوئی سوال کرنے کی میرے میں جرأت نہ ہو سکی اور میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ خیر مقررہ دن پر آسیہ یاسین رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اس بات کی میں آج بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آسیہ نے مجھے واقعی مجازی خدا مانا تھا۔ شاید اس کی ماں بھی ہوتی تو اتنے اچھے انداز میں اس کی تربیت نہ کر پاتی، نہ ہی آج کے دور کی پڑھی لکھی ماں اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز سے کر سکتی ہے جس طرح ایک ان پڑھ چرواہے نے اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی۔ آسیہ نے میری خدمت کو ہی اپنی عبادت مانا، مجھے اور مجھ سے جڑے ہر رشتے کو عزت دی، مگر اتنی خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی وہ میرے اور میری بہنوں کے دل میں اپنا مقام نہ بنا پائی۔ شمائی قسمت کے گھر میں آسیہ کی واحد ہمدرد میری ماں بھی چل بسی۔ میری ماں کی موت کے بعد میرے گھر حالات بگڑتے گئے۔ چونکہ آسیہ جہیز میں کوئی چیز نہ لائی تھی، لہٰذا میری بہنیں اسے گھر کے برتن اور بستر تک استعمال نہ کرنے دیتی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر آسیہ چارپائی پر سو رہی ہوتی تھی تو میری بہن بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھاتی اور کہتی، چارپائی پہ سونے کا شوق ہے تو باپ کے گھر سے جہیز نے بیڈ اور چارپائی لانی تھی، اٹھ اور جا کر زمین پر سو۔ آسیہ یاسین بنا کوئی جواب دیے چپ چاپ زمین پر سو جاتی۔ آخرکار سردیوں میں جب ٹھنڈے فرش پر سونا ممکن نہ رہا تو آسیہ نے اپنے والد صاحب سے کہہ کر بیڈ، 2 چارپائیاں اور 4 بستر منگوائے تھے۔ مجھے یاد ہے ان سب چیزوں کی قیمت اس کے والد صاحب نے اپنی بکریاں بیچ کر ادا کی تھیں۔ یوں آہستہ آہستہ بکریاں بکتی گئیں اور آسیہ کے لیے روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں آتی گئیں۔ شادی کے تیسرے سال آسیہ امید سے ہوئی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو ڈاکٹر کو چیک کروانے پر پتہ چلا گھر میں بچے کی پیدائش ممکن نہیں، اس لیے ہسپتال داخل ہونا پڑے گا
اور آپریشن کے بعد بچہ پیدا ہوگا۔ میں نے اپنا خرچ بچانے کے لیے رسم کے نام پر آسیہ کو اس کے والد کے گھر بھیج دیا، جہاں ایک بار پھر آدھی سی زائد بکریاں بیچ کر اس نے نہ صرف آسیہ کا آپریشن کروایا بلکہ آنے والی ننھی پری کے لیے سامان خریدا، کپڑے خریدے، اور 40 دن بعد جب آسیہ اپنی بیٹی سمیت ہمارے گھر آئی تو ہمارے پورے گھر کے لیے بھی نئے کپڑے دیے گئے۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد نہ جانے کیوں آسیہ سے بھی میں کڑنے لگا۔ شاید میرے دل میں بھی کہیں بیٹے کی حسرت تھی، گو کہ بیٹی پیدا ہو چکی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ یہ زندہ نہ رہے، کسی نہ کسی طرح مر جائے۔ یہاں تک کہ جب تک میری بیٹی زندہ رہی وہ جتنی بار بھی بیمار ہوئی میں نے آج تک اسے دوا لے کر نہیں دی، فقط ایک امید پر کہ شاید اس بیماری سے وہ مر جائے، شاید اس بیماری سے وہ مر جائے۔ مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا، کیونکہ جب بھی اس کی حالت زیادہ بگڑ جاتی اور میں دوا خرید کر نہ دیتا تو آسیہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے والد کے پاس چلی جاتی۔ وہ نہ صرف ننھی پری کو دوا خرید کر دیتے بلکہ نئے کپڑے اور جوتے بھی دلوا دیتے، بھلے ہی ہر بار ان کے ریوڑ سے ایک بکری کم ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ بیچ کر بیماری کے اور دوسرے اخراجات پورے کر دیے جاتے۔ جب کسی بھی صورت میں مجھے اپنی سگی بیٹی کی مرنے کی خواہش پوری ہوتی نظر نہ آئی تو میں نے اپنی بیوی کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ اسے کسی فلاحی ادارے کے حوالے کر دو، مگر میری بیوی نہ مانی، یہاں تک کہ رات کو جب میری بیٹی روتی تو میں اٹھ کر اپنی بیوی کو مارنے لگتا اور کہتا، تمہاری وجہ سے میری نیند خراب ہوئی ہے، نہ تم اسے پیدا کرتی نہ مجھے یہ عذاب جھیلنا پڑتا۔ میرا تشدد سہنا میری بیوی کو گوارا تھا، مگر وہ اپنی اولاد کو خود سے جدا کرنے پر رضامند نہ تھی۔ میں نے ہر حربہ آزما لیا مگر مجھے کسی بھی صورت میں بیٹی سے چھٹکارا نہ ملا۔ جب کبھی میں سیدھا سیدھا بیوی سے کہتا مجھے بیٹی نہیں چاہیے تو قرآن و حدیث کے حوالے دے کر مجھے بیٹیوں کی اہمیت بتانے لگتی، بیٹی کو وجہ بخشش اور جنت کی بشارت بتانے لگتی۔ میں چاہ کر بھی اپنی بیوی کی دلیل کو رد نہ کر سکتا مگر اپنے دل میں موجود بیٹی کے خلاف بغض کو بھی نہ نکال پاتا۔ میرے دل میں بہت بڑا ارمان تھا میری پہلی اولاد بیٹا ہو، اور مجھے چاہیے ہی فقط بیٹے تھے، میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی پیدا ہو، لہٰذا میں اب بھی بیٹی سے جان چھڑانے کی تگ و دد میں تھا۔ ایک بار میرے سسر میرے گھر اپنی بیٹی اور نواسی کو ملنے آئے ہوئے تھے۔ سسر کو گھر کے حالات نارمل دکھانے کے لیے میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا کہ اس معصوم بچی نے میری جھولی میں چھوٹا پیشاب کر دیا۔ میں اسی بات پر طیش میں آ گیا اور اپنے سسر کے سامنے اپنی بیوی کو پیٹنے لگا۔ تمہیں بیٹی پیدا کرنے کا پتہ تھا مگر اس کی تربیت کرنے کا نہیں۔ میرے سسر نے مجھے روکنے کی کوشش کی اور میں نے اسے بھی دھکا دے کر گرا دیا اور اسی غصہ و طیش کے عالم میں بیوی اور بیٹی کو کلہاڑیاں مار مار کر قتل کر دیا۔ میرا بوڑھا سسر جس نے اتنی محبت سے بیٹی کو پالا تھا، اپنے سامنے بیٹی کو یوں اذیت ناک موت مرتے دیکھ کر خود بھی ہارٹ اٹیک سے چل بسا۔ شور و غل سن کر محلے والے آ گئے اور مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ آج مجھ پر دوہرے قتل کا پرچہ درج ہے۔ جیل میں بھی جس کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی سگی معصوم بچی کو فقط اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے میری گود میں پیشاب کر دیا تھا تو وہ آدمی مجھ سے متنفر ہو جاتا ہے۔ میری آج یہ حالت ہے کہ میں چل کر ٹوائلٹ میں بھی نہیں جا سکتا، مگر اس کے باوجود کسی کو بھی مجھ پر ترس نہیں آتا۔ میں نے آخری امید صدر مملکت کو رحم کی اپیل کی مگر میری اپیل وہاں سے بھی رد ہو گئی۔ مجھے عمر قید اور بعد ازاں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ مجھے میری حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ میں شاید عمر قید کے دوران ہی مکافات عمل میں اذیت سہتا سہتا مر جاؤں گا، جبکہ حشر میں مجھے ان 2 قتلوں کا جواب دینا ہوگا۔ میں جب بھی آنکھ بند کرتا ہوں میری نظروں کے سامنے میری معصوم بچی کی شکل آتی ہے جس سے دعا مانگنے کی شکل میں ہاتھ اٹھائے رکھے ہوتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری سگی بیٹی مجھے بد دعا دے رہی ہے۔ میں نے تو یہ ظلم کر دیا مگر باقی مردوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منہ نہیں موڑا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے جھولی پھیلا کر رحمت مانگی جاتی ہے، جتنی ملے سمیٹ لینی چاہیے۔